بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 120 سال سے زائد کا عرصہ ہوا۔ یہ 1891 کا سال تھا جب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ دعویٰ دنیا کے سامنے پیش فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ علیہ السلام کو یہ خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب نے کمال احتیاط سے کام لیتے ہوئے صرف الہام الہی پر ہی اپنے اس دعویٰ کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ خبر پانے کے بعد قرآن پاک کی 30 آیات، متعدد احادیث مبارکہ اور تاریخی حقائق سے یہ بات ثابت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تمام صحابہ اور آپ کی وفات کے بعد 3 صدیوں تک کے مسلمان کابرین وفات مسیحی کے قائل تھے۔ حضرت مرزا صاحب کے وفات مسیح کے دعویٰ کے بعد ایک طرح کا بھونچال ہندوستان کے مذہبی حلقوں پر وارد ہوا۔ ایک طرف حضرت مرزا صاحب اور آپ کے چند گنتی کے صحابہ تھے اور دوسری طرف سارے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء حضرت مرزا صاحب وفات مسیح کے دعویٰ کی بنیاد الہام الہی کو قرار دے رہے تھے، جبکہ آپ کے مخالف علماء آپ کے اس دعویٰ کو شیطانی قرار دے رہے تھے۔ مانتے ہیں کہ مرزا پر بھی شیطان وہی کرتا تھا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ہمیں یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہے جس کو اپنے نام کی اس قدر غیرت ہے کہ وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی انسان محض ایک الہام بھی جھوٹے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا اظہار سورہ الحاقہ آیت 45 تا 48 میں ان الفاظ سے کیا ہے، اور اگر وہ بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اسے ضرور داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر ہم یقیناً اس کی رگِ جان کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا۔ تمام الہی کتب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے مدعی الہام کو نہ صرف ناکام و نامراد بناتا ہے بلکہ اس کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ آئیے گزشتہ 120 سال کی تاریخ پر نظر دوڑائیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آیا حضرت مرزا صاحب کا وفات مسیح کے بارے میں الہام الہی الہام تھا یا نعوذ باللہ شیطانی القاء تھا۔ حقیقت حال کو جاننے اور پرکھنے کا پیمانہ بڑا ہی سیدھا اور قرآنی اصولوں پر مبنی ہے، اور وہ یہ کہ اگر حضرت مرزا صاحب کا وفات مسیح کا دعویٰ الہام الہی کی بنیاد پر تھا تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت آپ اور آپ کے پیروکاروں کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اگر حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ نعوذ باللہ کسی شیطانی القاء کا نتیجہ تھا تو حضرت مرزا صاحب کے مخالفین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حیات مسیح کے عقیدہ کو ثابت کرنے میں شامل حال ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، جب ہم تائید الہی کو سچائی کا پیمانہ مقرر کرنے کے بعد حقیقت حال پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات چڑھتے سورج کی طرح بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں تک وفات مسیح کے عقیدہ کی بات ہے، حضرت مرزا صاحب کے مخالفین پے در پے شکستوں کے بعد اب اس موضوع سے یوں کتراتے اور گھبراتے ہیں جیسے بلی شیر کو دیکھ کر۔ وہ کتنے گل ہوں نا مرضی کہ آؤ جی عیسیٰ علیہ السلام کی گل کرو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کرو جی، اجرائے نبوت تے ختم نبوت کی گل کرو۔ میں نہیں، مرزے اتنے گل کرو۔ ناظرین کرام، وفات و حیات مسیح کا عقیدہ ایک ایسا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ آسمان پر موجود ہیں تو اس کا فوری اور منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضرت مرزا صاحب کے تمام دعاوی نعوذ باللہ جھوٹ پر مبنی ہیں،
حیرت کی بات ہے کہ غیر احمدی ملاؤں کی اکثریت اتنے اہم موضوع کو زیر بحث لانے کی بجائے اپنی اکثر جماعت مخالف تقاریر میں مستشرقین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کردار کشی اور گندی زبان کا استعمال خود بھی کرتی ہے اور دوسروں کو بھی یہی سبق دیتی ہے۔ سام کے منہ میں چھپکلی کے مصداق یہ غیر احمدی علماء نہ تو وفات مسیح کے عقیدہ کو نگلتے ہیں اور نہ ہی حیات مسیح کے غلط عقیدہ کو اگلتے ہیں، مگر عوام الناس کو بے وقوف بنانے اور اپنی اس عبرتناک شکست کو چھپانے کے لیے خوف خدا سے آری یہ ملا وفات مسیح کے موضوع کو نہ صرف خود زیر بحث لانے سے کتراتے ہیں بلکہ اپنے چیلو چانٹوں اور اپنے شاگردوں کو برملا یہی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ بیٹا وفات مسیح کے موضوع پر کسی احمدی سے بات مت کرنا ورنہ بری طرح پٹ جاؤ گے۔ کہ جب بھی آپ کا کسی مرضی سے پالا پڑ جائے تو سب سے پہلے جو بنیادی بات ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ کس موضوع پر بحث کر رہی ہے، مرضی سے کس موضوع پر بحث کر رہی ہے۔ اب ہمارے سادہ نوجوان جو ہیں مسلمان بھائی سنی بھائی، انہیں حیات عیسیٰ پہ اتنی تیاری نہیں ہوتی، وہ شاطر چلاک تعویلوں کے باہر تعویلوں کے گرو، انہوں نے چند تعویلیں گھڑی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ مسلمانوں کو الجھا دیتے ہیں اور اجرائے نبوت پہ بھی ایسی وہ تعویل کرتے ہیں۔ اب ہمارے مناظر کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ موضوع سلیکٹ کرے جس پر اس کی اپنی کمان ہے، گرفت ہے اس پر، اور گرفت ڈیفینیٹ ہے۔ سب سے آسان بات کردار مرزا ہے۔ جال حق کو وضحق الباطل کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ یہ تمام کے تمام علماء ایک طرف تو اپنے آپ کو مجاہدین ختم نبوت اور فاتح فلاں اور فلاں کہتے نہیں تھکتے، مگر دوسری طرف اچھے مجاہد ختم نبوت ہیں کہ یہ سبق اپنے مستقبل کے مناظرین کو دے رہے ہیں کہ وفات و حیات مسیح کے موضوع کے ساتھ ساتھ ختم نبوت یا اجرائے نبوت کے موضوع سے بھی حتی الامکان جان چھڑاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہمارے ان کے ساتھ اختلافات ہیں، چونکہ ہم ایک تعلیم تعلم کے شعبے میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ آپ تمام کا ذہن جو ہے مناظرانہ ذہن ہے، تو اس میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے تھے کہ قادیانیوں کے ساتھ جب بحث مباحثہ ہو تو اس میں ایک مسئلہ ہے تعیین موضوع کا، کہ ہم ان کے ساتھ موضوع متعین کریں کہ ہم اور تم بحث جو ہے وہ کس موضوع پر کریں۔ موضوع تو تین ہو گئے، حیات اور وفات مسیح علیہ السلام، دوسرا ختم نبوت اجرائے نبوت، اور تیسرا صدق و کذب مرزا کے موضوع پر۔ اب اس میں یہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ کوشش کریں گے، قادیانی کوشش کریں گے کہ حیات و وفات مسیح کے موضوع پر بحث کی۔ وہ کہیں گے کہ حیات و وفات کے موضوع پر بحث کرو، یا کہیں گے کہ ختم نبوت اور اجرائے نبوت کے موضوع پر بحث کرو۔ آپ ان سے کہیں گے کہ صدق و کذب مرزا کے موضوع پر بحث کرو۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں یہ علم ہے کہ کیوں یہ نام نہاد مجاہدین ختم نبوت ان دونوں موضوعات سے کتراتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر قربان جائیں کہ اس نے یہ حقیقت ایک ایسے مخالف احمدیت کے منہ سے نہ صرف کہلوائی بلکہ ایسے سامان بھی مہیا کیے کہ اس کا اپنا یہ اعتراف شکست یوٹیوب پر اس کی اپنی زبان میں موجود ہے۔ ناظرین سماعت فرمائیے، نام نہاد فاتح روا اور نام نہاد مجاہد ختم نبوت مولوی منظور احمد چنیوٹی کا یہ اعتراف شکست۔ تو توجہ سے سنیے، تو مطلب یہ ہے کہ تین موضوع ہیں ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان۔ اب قادیانیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے
اور وہ اپنی ٹریننگ دیتے ہیں اپنے آدمیوں کو کہ جب بھی بحث کرو تو حیات عیسیٰ پر کرو، عیسیٰ زندہ یا ہو. کیوں؟ اس کے لیے ان کے پاس قرآن کی آیتیں ہیں، کچھ حدیثیں بھی ہیں اور آیات ایسی ہیں جس سے عام آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے. اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی بحث ہو تو عیسیٰ کی حیات پر وفات پر ہو اور اس پر وہ چیلنج دیتے رہے. یا دوسرے نمبر پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بحث ہو تو اجرائے نبوت پر وہ نبوت جاری ہے یا بند، اس پر بھی ان کے پاس آئے تھی. یا بنی آدم اما یا تجنب رسول، اے بنی آدم تم میں رسول آتے رہیں گے. یا تجنب مطالعہ رسیگا نور استقبال کا ہے یا نہیں؟ اللہ یستبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا رہتا ہے، چنتا رہے گا رسولوں کو. اس کے لیے اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ یا بحث ہو وفات مسیح پر اور یا بحث ہو اجرائے نبوت. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بحث ہو مرزا قادیانی کی سیرت پر، اس کے ڈسکورس پر، اس کے کلچر پر. اگر آپ اپنا موضوع منوا لیں تو آپ کامیاب، اور اگر انہوں نے اپنا موضوع منوا لیا آپ سے وفات مسیح تو وہ کامیاب. دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ان مولوی مرحوم کی بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ اپنے شاگردوں کو ہلڑ بازی کے داؤ پیچ کچھ اس طرح سکھلا رہے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے کہ آپ اپنا موضوع منوائیں اور ان کا اپنا منوا لیں، اور ان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو ان کا بھی نہ مانو. اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو پھر بھی کیا ہوگا، برابر ہے جائے. آپ اپنا موضوع مرزا قادیانی کی سیرت نہیں منوا سکے تو ان کا وفات مسیح بھی نہ مانو کہ حکیم نے کہا ضرور مان لو. بھائی اتنا ہے، اگر آپ میں طاقت اور قوت نہیں اور آپ اپنا موضوع ان سے نہیں منوا سکے تو ان کا نہ مانو. یہ کس حکیم نے آپ کو مجبور کیا کہ وفات مسیح مان لو؟ تو عقل آ رہی یا نہیں، سمجھ آ رہی یا نہیں؟ یہ دوسرا درجہ ہے کہ اگر اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو ان کا بھی نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ سننے والے یہی کہیں گے انہیں ادھیکار نہیں مننی سے انہیں نہیں مننی، برابر ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو دوسرا درجہ. تیسرا درجہ یہ ہے، سمجھو، تیسرا درجہ یہ ہے اگر وہ آپ سے اپنا موضوع منوا لیں وفات مسیح تو پھر تم بھی ان سے اپنا موضوع ایک منوا لو. یہ نہیں کہ انہوں نے تو منوا لیا اور آپ نے اپنا موضوع نہ منوایا. یہ تیسرا درجہ کہ اپنا اگر انہوں نے تمہیں مجبور کر دیا کہ تم نے ان کا وفات مسیح کا یا اجرائے نبوت کا موضوع مان لیا تو پھر کم از کم ان سے اپنا بھی منوا لو مرزے کی سیرت. اور اگر انہوں نے آپ سے 2 موضوع منوائے تو آپ بھی 2 منوائے. انہوں نے کہا جی 2 موضوع پر بحث وفات مسیح اور اجرائے نبوت، تم اگر مجبور ہو گئے ان کے 2 موضوع ماننے پر تو تم بھی ان کو مجبور کر دو اپنے 2 موضوع منوانے پر. ایک مرزا قادیانی کی سیرت و کریکٹر، دوسری اس کے بیٹے مرزا الدین محمود کی سیرت و کریکٹر. سمجھیے؟ تو یہ 4 درجے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے کہ اپنا موضوع منواؤ اور ان کا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنا اگر نہیں منوا سکے ہو تو ان کا بھی نہ مانا. تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ان کا ایک مانا ہے تو اپنا بھی ایک. اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ اگر ان کے 2 مانے ہیں تو اپنے بھی 2. یہ 4 درجے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے 2 امور ضرور نوٹ فرمائے ہوں گے. پہلا تو یہ کہ ان مولوی صاحب کے تقویٰ کے معیار کا حال اتنا پتلا ہے کہ ان کے نزدیک اہمیت کی حامل اللہ تعالیٰ کی عدالت نہیں بلکہ لوگوں کا مجمع ہے. یہ دوسرا درجہ ہے کہ اگر اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو ان کا بھی نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ سننے والے یہی کہیں گے انہیں ادھیکار نہیں مننی سے انہیں مننی، برابر ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور دوسرا امر یہ حقیقت ہے کہ مولوی صاحب بار بار یہ دہرا رہے ہیں کہ اگر تم مجبور ہو جاؤ، اگر تم مجبور ہو جاؤ. چنانچہ ان مولوی صاحب کی مجبوری ذرا دوبارہ ملاحظہ فرمائیں. یہ کس حکیم نے آپ کو مجبور کیا کہ وفات مسیح مان لو؟ اگر انہوں نے تمہیں مجبور کر دیا کہ تم نے ان کا وفات مسیح کا یا اجرائے نبوت کا موضوع مان لیا، انہوں نے کہا جی 2 موضوع پر بحث وفات مسیح اور اجرائے نبوت، تم اگر مجبور ہو گئے ان کے 2 موضوع ماننے پر.
ذرا سوچئے کہ ان مولویوں کا اس طرح سے میدان چھوڑ کر بھاگ جانا اور یوں وفات مسیح اور ختم نبوت جیسے بنیادی اختلافی مسائل سے قطرانا کیا ثابت کرتا ہے؟ ایک متقی انسان تو اس سے یہی نتیجہ اخذ کرے گا کہ 120 سال قبل حضرت مرزا صاحب کا یہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں یقیناً الہام الہی کا نتیجہ تھا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت یوں کھلم کھلا حضرت مرزا صاحب اور ان کے پیروکاروں کے حق میں ہرگز ظاہر نہ ہوتی۔ ناظرین کرام، ذرا سوچئے کہ یہ مولوی جو اپنی ہر احمدیت مخالف تقریر میں غیرت ایمانی کا سبق دیتے نہیں تھکتے، یہ غیرت رسول کا مسئلہ ہے۔ وہ میدان میں مار جاتا ہے مگر مالک کی بےزتی برداشت نہیں کرتا۔ وہ ایک جانور کی یہ غیرت ہے تو کلمہ پڑھنے والے محمدی کی غیرت کیا ہوگی؟ کیا یہ مولوی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اتنا بھی باغیرت اور غیور خیال نہیں کرتے کہ ایک شخص نعوذ باللہ جھوٹا الہام گھڑ کر اسے الہام الہی بنا کر پیش کرے اور اللہ تعالیٰ اس شخص اور اس کی جماعت کو بھسم کرنے کی بجائے اس کے مخالفین کا اتنا برا حال کر دے کہ وہ اس موضوع کو زیر بحث لانا ہی خودکشی کے مترادف خیال کرنے لگے؟ کیا یہ مولوی اللہ تعالیٰ کی قادر و غیور ذات سے زیادہ غیرت مند ہیں، یا یہ اس حد تک دہریہ بن چکے ہیں کہ ان کے خیال میں انگریز اور مغربی طاقتیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہیں؟ اس پر ہم تو صرف یہی کہتے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ آخر میں خاکسار آپ کی خدمت میں جماعت احمدیہ عالمگیر کے چوتھے امام حضرت مرزا طاہر احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیصلہ کو اقتباس پیش کرنا چاہتا ہے۔ اگر جماعت کو مارنا ہے تو 10 یا 100 یا 1000 آدمیوں کو مارنے سے جماعت نہیں مرے گی۔ ایک آدمی کو زندہ کر کے دکھا دو، ساری جماعت مر جاتی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اتنا لمبا جھگڑا ہو گیا، 100 سال ہو گئے، دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اور آج سے 100 سال پہلے، اس سے بھی پہلے سے تمہارے علماء یہ کہتے ہیں کہ تم بالکل تباہ حال ہو چکے ہو، اسلام کا نام و نشان تمہیں باقی نہیں رہا۔ تو عیسیٰ بیٹھے کر کے رہے اوپر، اترتے کیوں نہیں؟ احمدیوں کو مارنے کی بجائے ایک مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھا دو، اور میں جماعت احمدیہ کی طرف سے چیلنج دیتا ہوں تمہیں، اس بات پر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے زندہ اتار دیا تو خدا کی قسم میں اور میری ساری جماعت سب سے پہلے بیعت کریں گے۔ سب سے اول بیعت کریں گے، ہم پرانے عقیدوں سے توبہ کر لیں گے، اور عیسیٰ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے، کیونکہ ہم تو ہاں کرنے والے، آمنا و صدق نہ کہنے والوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تمہارا عیسیٰ، اگر وہ فرضی عیسیٰ جس کو تم پیش کر رہے ہو بفرض محال اگر زندہ آسمان پر بھی گیا ہے تو وہ اتر بھی جائے گا، تب بھی تم اس کی مخالفت کرو گے، تمہارے مقدر میں مخالفت لکھی گئی ہے۔ حسرت ہے تم پر، اور ہم ان حسرتوں کے ساتھ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میں اس خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان اور تمام احمدیوں کی جان ہے، کہ اگر واقعتاً عیسیٰ زندہ ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم سب کو ہلاک کر دے اور نیست و نابود کر دے، مگر خدا کی قسم عیسیٰ مر چکا ہے اور اسلام زندہ ہے۔ آج اسلام کی زندگی تم سے ایک فدیہ چاہتی ہے، وہ کیا ہے؟ عیسیٰ کی موت، اس لیے عیسیٰ کو مرنے دو، اسی میں اسلام کی زندگی ہے۔